السلام علیکم میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں حضرت علی اور حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کے بارے میں سن کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایک مرتبہ جب بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روٹھ کر یعنی ناراض ہو کر اپنے مائکے چلی گئی، یعنی ہم سب کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر چلی گئی، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سے کیا فرمایا۔ تو دوستو ہم شروع کرتے ہیں ایک ریئل اسٹوری۔ پیارے دوستو، بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہیں۔ صرف 22 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ ہم دونوں میں سے کس کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یعنی آپ اپنے بیٹی اور اپنے داماد میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی یعنی فاطمہ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے داماد کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم سے زیادہ مجھے میری بیٹی فاطمہ محبوب ہے اور فاطمہ سے زیادہ مجھے تم عزیز ہو۔ اتنا پیارا جواب سن کر حضرت علی کا دل خوش ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی اور بیوی فاطمہ کے درمیان کسی بات کو لے کر ناراضگی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا سا سختی رویہ اختیار کر لیا۔ اس بات کو لے کر بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر سے روٹھ کر اپنے مائکے چلی گئی، یعنی اپنے والد کے گھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر چلی گئی، تاکہ وہ اپنے والد کو اپنا غم سنا سکے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اور اس کے بعد بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیچھے پیچھے ہی ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیچھے پیچھے گھبرائے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور من ہی من سوچنے لگے کہ خدا نخواستہ اگر پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مجھ سے ناراض ہو گئے تو میری دین اور دنیا دونوں تباہ اور برباد ہو جائے گی، اس لیے اگر کوئی بات یہاں پر ناراضگی کا سبب بنتی ہے تو فوراً اس کا حل کر دیا جائے گا۔ بس یہی سوچ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے شوہر حضرت علی کی کشتی اور ان کے غصے کی شکایت کرنے لگی اور پھر زور و قطار رونے لگی۔ یہ سب دیکھ کر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو اس قدر روتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا اور آپ غم شدہ ہو گئے۔ پھر بھی آپ نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ بھی بھلا برا نہ کہا، یعنی آپ نے حضرت علی کی کوئی برائی نہیں کی، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی، ہم نے تمہارا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے جو قریش کے جوانوں میں سب سے طاقتور ہے اور اسلام لانے والوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اے بیٹی فاطمہ، میاں بیوی میں کبھی کبھی اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ایسی کون سے میاں بیوی نہیں ہیں جن کے بیچ کبھی بھی کوئی رنجش نہ ہوتی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر چلی آؤ۔ اور بیٹی فاطمہ، یہ بھی کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کام اپنی عورت کے مرضی کے مطابق ہی کرے اور اپنی بیوی کو وہ کبھی بھی
کچھ نہ کہے، بیٹی فاطمہ جاؤ، اپنے گھر جاؤ، تاکہ میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور آباد رکھے، اور تم دونوں میاں بیوی میں ہمیشہ محبت بنائے رکھے۔ اپنے والد کی یہ بات سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ناراضگی کم ہو گئی۔ ادھر ایک کونے میں کھڑے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک منہ سے یہ باتیں سنی تو ان کا دل بھی بھر آیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، اے فاطمہ، اللہ کی قسم آئندہ کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسی باتیں نہیں کروں گا جس سے تم پریشان و ناراض ہو جاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا اور کہنے لگی، نہیں اے میرے شوہر، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تو صرف میری ہے جو میں تھوڑی سی بات پر ناراض ہو کر اپنے گھر سے چلی آئی، اور مجھے آپ معاف کر دیجیے۔ اور اس کے بعد دونوں میاں بیوی محبت کے ساتھ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ دوستو، اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کے بیچ اتنی محبت بڑھی کہ آج ایسا کوئی نکاح نہیں ہے جس میں یہ دعا نہ کی جاتی ہو، یعنی کہ تمام نکاحوں میں یہ الفاظ ضرور دہرائے جاتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور عزت عطا فرمائی، اس طرح آپ ان دونوں میاں بیوی کے دلوں میں عزت اور محبت عطا فرما دینا۔ دوستو، ایک بار حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فاطمہ، آج تک آپ نے کسی بھی چیز کی فرمائش مجھ سے نہیں کی، مگر آج آپ کو کیا کھانے کا من کر رہا ہے؟ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر ارشاد فرمایا، اے علی، آج مجھے انار کھانے کا من کر رہا ہے، حالانکہ اس وقت انار کا موسم نہیں تھا۔ پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ایک یہودی کے دروازے پہنچ گئے، کیونکہ وہ انار کا تجارت کرتا تھا۔ آپ نے اس یہودی کے دروازے پر دستک دی تو اس یہودی نے آپ کو دیکھ کر آپ سے یہ آنے کی وجہ پوچھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے ایک انار چاہیے۔ اس نے صاف صاف منع کر دیا کہ اس وقت میرے گھر پر ایک انار کا دانہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، نہیں، تمہارے گھر میں انار موجود ہے۔ تو وہ یہودی پھر سے کہنے لگا کہ میں ایک سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں کہ میرے گھر انار نہیں ہے۔ حضرت علی یہ سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، میں ایک پیغمبر کا داماد ہونے کے حیثیت سے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر انار موجود ہے۔ یہودی ابھی بھی اپنی ضد پر اڑا تھا کہ اتنے میں اس کی بیوی جو پردے کے پیچھے کھڑی تھی اور وہ ساری باتیں سن رہی تھی، اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور تم بھی کلمہ پڑھ لو، کیونکہ گھر میں ایک انار موجود ہے۔ تو یہ سن کر وہ بہت ہی زیادہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ گھر تو میرا ہے، لیکن ہر چیز کی جانکاری اور علم علی کو ہے۔ پھر اس یہودی نے کلمہ پڑھتے ہوئے وہ انار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ حضرت علی اس انار کو لے کر اپنے گھر کی اور نکل پڑے۔ راستے میں ایک اندھا فقیر لیٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور پوچھنے لگے، اے شخص، تمہارا کس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا، یا علی، میرا دل انار کھانے کو
کر رہا ہے۔ تو آپ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گہری سوچ میں پڑ گئے کہ آج فاطمہ نے پہلی بار مجھ سے زندگی میں کچھ مانگا ہے، فاطمہ کے لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ اگر یہ انار میں فقیر کو دے دیتا ہوں تو فاطمہ ناراض ہو جائے گی، اور اگر میں یہ انار اس فقیر کو نہیں دیتا ہوں تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ مگر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ انار اس فقیر کو دے دیا، اور اس کے بعد آپ چپ چاپ جا کر اپنے گھر پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب فاطمہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو اتنے میں فاطمہ کی آواز آئی، علی، میں نے تو صرف ایک ہی انار منگایا تھا، آپ نے تو 10 انار بھیج دیے۔ یہ سن کر حضرت علی بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں نے یہ انار نہیں بھیجا ہے، یہ انار صرف اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اور اس کے بعد ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اپنے رب کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، پر ہمیں اپنے رب کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔